الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللہ اکبر. صدقات کا تذکرہ ہوا. صدقات کے تذکرے کے بعد اب آگے سود کی مذمت ہے اور اس کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے. سود کی حرمت کے نفاذ کے سلسلے میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طریقے بتائے ہیں. ایک تو بتایا پہلا طریقہ فمن جاء موعظۃ من ربہ فانتہی، کہ جس کے پاس آئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصیحت فانتہی اور وہ رک جائے تو فلہ ما سلف، جو پیچھے گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے. گویا واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی جائے. جب اللہ ظاہری بات ہے براہ راست تو نہیں بتاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیچ میں کوئی جو پیامبر ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ جو اس میں ہم فیہا خالدون، جو بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور دوسرا طریقہ اس کو باز رکھنے کا یہ تعزیری عمل ہے، لیکن یہ تعزیری عمل ظاہری بات ہے اسی وقت ہوگا کہ جب حکومت اسلامی ہو. لیکن اگر حکومت اسلامی نہ ہو اور خود ہی نظام سارا سود کا ہو تو وہاں تو اس پر تعزیری کوئی حکم جاری بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو کسی بھی ملک اور قوم کے لیے جو معاشی مسائل ہوتے ہیں نا اس کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے. جب یہ نظام درست ہو جائے تو لوگوں کے بیشتر جو دنیاوی مسائل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں. یہ جو سورہ بقرہ میں ربا کی جو حرمت ہے، اس کو میں نے جو آیت پڑھی ہے سودخور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو شخص شیطان کے اثرات کی وجہ سے خبتی ہو چکا ہو اور دیوانہ ہو چکا ہو. دنیا میں بھی سود خوروں کا جو حال ہوتا ہے وہ خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں یہ بعض علاقوں میں انڈر پلے کے نام سے ایک خصوصاً یہ جو مردان ہے یا یہ جو پٹھان علاقے ہیں، انڈر پلے کے نام سے ایک بندے کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ پیسہ اس کو دیتے نہیں ہے. اب پیسے کے لیے جب وہ آتا ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے یا 10,00,000 روپے مجھے ادھار چاہیے، وہ کرتا ایسا ہے کہ بھئی وہ اس سے گاڑی لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے یار گاڑی یہ 10,00,000 کی ہے اور میں تمہیں یہ 10 کی بجائے 15,00,000 میں دے دیتا ہوں. وہ 15,00,000 میں گاڑی اس کو بیچ دیتا ہے 10 کی گاڑی، اور ادھار وہی کوئی 6-7 مہینے کا یا 10 مہینے کا وہ ٹائم لے لیتا ہے. وہ لے کے یا تو وہ آگے اس کو 10 میں نقد بیچتا ہے یا پھر واپس جس نے بیچی ہوتی ہے نا وہ واپس 10,00,000 میں یا 9,00,000 میں اس سے خرید لیتا ہے. تو اس کو اپنی گاڑی واپس مل جاتی ہے اور اس کو 10,00,000 روپے مل جاتے ہیں، لیکن اس کا جو ادھار اس کے ذمے ہو جاتا ہے وہ 15 یا 16,00,000 کا ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح اس کو چکانے کے لیے پھر دوسری گاڑی لیتا ہے، پھر اس کو چکانے کے لیے اس سے بڑی گاڑی. ظاہری بات ہے وہ پہلے میں 6,00,000 کا جو ہے نا وہ اضافہ ہوا، دوسرے میں 10,00,000 کا. یہ ہم جو ہمارا ملک ہے نا، ہم جو IMF کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی انڈر پلے کر کے پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے ادھار لیا ہے، ادھار لیا سود پہ. اب سود دینے کا جب ٹائم آیا کہ بھئی ہم نے تو سود دینا ہے یا ادھار واپس کرنا ہے تو ہم نے کسی اور سے ادھار پکڑ لیا. اب اس میں سے ان کا تو دے دیا، لیکن دیا بھی وہ جو اضافی تھا، وہ جو اصل اماؤنٹ تھی وہ تو ان کی باقی رہی. اسی طرح کرتے کرتے ہم اس حالت
تک ہمارے ملک کی معیشت کی بربادی میں جو سب سے بڑا بنیادی جو کردار ہے وہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہے جو خالی سود کی بنیاد پر ہے وہ ہے۔ اگر یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے، عقل دے اور راہ راست پر ان کو لے آئے، یہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو بالکل جو ہے نا وہ ختم کر کے اور کہے کہ بھئی ہم نہیں دے سکتے ہیں تمہیں، اور سود پہ معاملات ختم کر دے اور دوبارہ ان کے پاس نہ جائے، تو ٹھیک ہے، مطلب مشکل آئے گی کچھ عرصے کے لیے، سال ہوگی، 2 ہوگی، 3، اس کے بعد جناب وہ اللہ کے فضل سے جب اللہ کی مدد بندے کے شامل حال ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ان ساری اس صورتحال سے نکالنے میں اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے جو سود خور کے بارے میں وعید سنائی ہے وہ دیکھو قتل کے بارے میں نہیں ہے، زنا کے بارے میں نہیں ہے، حالانکہ عام طور پر لوگ زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، قتل کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، سود تو لوگ اپنا مطلب حق سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے دے دیے، اس کی مجھے جو ہے نا وہ پروفٹ ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ اتنا جو ہے نا وہ سخت حکم شاید ہی قرآن کریم میں کسی اور چیز کے بارے میں، اب پہلے صدقے کو بیان کیا، اب ربا کو اور سود کو، گویا کہ صدقہ اور ربا یہ دونوں جو ہے نا متصادم ایک دوسرے کے نظام ہے۔ اسلامی نظام یہ صدقے پہ چلے گا اور کفریہ نظام یہ کس پہ چلے گا؟ یہ جو ہے نا سود پہ چلے گا۔ ہم نے ظاہری بات ہے اسلامی نظام کو چھوڑ کر کفریہ نظام کو لے لیا اور سود پہ چل رہے ہیں۔ صدقے میں احسان ہے، پاکیزگی ہے، اسی طرح تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل ہے، گندگی ہے، خود غرضی جو ہے نا پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا جو مال ہے اس میں واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر کے ساتھ ساتھ اضافی بھی اور زیادہ بھی لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، دینے والا اور لینے والے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تعاون باہمی ہے، جبکہ ربا میں محبت نہیں بلکہ لیتے ہوئے تو بندہ لے لیتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد پھر بندہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس سے محبت نہیں بلکہ نفرتیں بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا سودی نظام کو کسی بھی طرح جو ہے نا وہ اگر کسی بندے کو ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، خصوصاً آج کل یعنی جو بینکوں میں پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کے بہاف پہ وہ پروفٹ لیتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جو اور بھی بہت سارے جو ہے نا معاملات ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ آج کل ایک نیا چکر چلا ہوا ہے سودی اس کا جو ناجائز ہے کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، کسی نے بنانی ہوتی ہے، صرف آن گراؤنڈ اس کے پاس پلاٹ ہی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بھی مجھے 50 لاکھ روپے آپ دے دے تو میں آپ کو ایک دکان بیچ دیتا ہوں۔ بھئی کدھر دکان بیچتے ہو؟ دکان یہ 6 مہینے بعد یا سال بعد یا جو ہے نا 2 سال بعد اوپر بنے گی۔ اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے آپ دکان بیچ دیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ مطلب ہے وعدہ ہے، جیسے آپ کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں یار مجھے جوتے بنوا کے دے دو، تو شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ 1000 روپے پہلے دے دو، جوتے آپ کو بعد میں ملیں گے۔ اب جوتے اب جو ہے نا وہ آن گراؤنڈ وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں اب ظاہری بات ہے بندہ جو ہے نا اس کو تو گھیرنا بھی ہے، بھئی آج سے ہی تمہیں کرایہ دینا شروع کر دیتا ہوں۔ اب کرایہ کس چیز کا دے رہا ہے؟ دکان ابھی ہے نہیں، یہ در حقیقت مطلب ہے سود پہ پیسے لینے کا ایک جو ہے نا وہ بہانہ ہے، طریقہ ہے۔
یہ مختلف طریقے جو لوگوں نے بیان کیے. ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ اس بنیاد پہ کہ بھئی میں نے دکان بنانی ہے اور دکان ابھی بنے گی 6 مہینے بعد یا سال بعد، کوئی بھی پیسہ نہیں دے گا، اس لیے اس کو لالچ دیتا ہے. اور لالچ اس بات کی دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے 50 لاکھ روپے آج دے دیے، آج سے آپ کو 50,000 روپے 60,000 روپے جو دکان کا کرایہ ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. اب ظاہری بات ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ شرعی مسئلہ کیسا ہے؟ دیکھو اللہ نے ہر بندے کو عقل دی ہے، یہ تو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. دکان ہے نہیں، دکان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، پھر اگر وہ کرایہ دے رہا ہے تو کرائے کس پہ دے رہا ہے؟ اس پہ کوئی بیٹا نہیں ہے. ہاں اگر دکان ہو موجود ہو پھر تو ٹھیک ہے. اسی لیے یہ مختلف صورتیں ہیں کہ جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا صورتوں سے بچنا چاہیے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر کسی آدمی کی ضرورت کسی بھی دوسرے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پوری کر رہے ہیں تو اس کو جو اسلامی بینک ہے نا ان کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب یہ دکان جس طرح بکنگ ہو جاتی ہے، جس طرح یہ عام لوگوں میں ایک وہ طریقہ ہوا کہ ابھی دکان بنی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دکان کا فار ایگزامپل اسکیلیٹن بنا ہوا ہے، گرے اسٹرکچر ہے یا کوئی چیز ہے لیکن ابھی آپریٹو نہیں ہے، اس صورت میں پھر کرایہ کا کیا؟ نہیں کرایہ تو اس صورت دیکھو، کرایہ تو جب تک کرایہ پہ دیا نہیں جائے گا اس وقت تک تو کرایہ اس کا لینا درست نہیں ہے. ہاں اس کی ایک جائز صورت ہے، اور وہ جائز صورت وہ یہ ہے کہ مثلا یہ جگہ میرے پاس ہے نا، اب اس جگہ میں آپ کو جو ہے نا دکان نہیں بیچ رہا ہوں، یہ جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی میں آپ کو میں اپنا جو ہے نا وہ حصہ دار بنا رہا ہوں، شیئر ہولڈر بنا رہا ہوں. اب اس صورت میں منتھلی جو ہے نا وہ نفع کی ایک صورت بن سکتی ہے، اور وہ صورت اس طرح بنے گی کہ بھئی مثلا میں نے یہ 50 لاکھ روپے کی جگہ لے لی ہے اور میں نے اس پہ آپ سے 50 لاکھ روپے لیے، 50 ان سے لیے، 50 ان سے لیے، 50 ان سے لیے، میں اب اس پہ وہ جو ہے نا عمارت بلڈنگ بنا رہا ہوں. اب ظاہری بات ہے وہ پیسے جو میں نے 2-2.5 کروڑ لیے ہیں، 2-2.5 کروڑ میں نے اپنے خرچ کیے، 4 کروڑ میں جیسے جیسے بنا رہا ہوں تو میں اس کی مارکیٹ ویلیو پوچھتا رہتا ہوں کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے. ظاہری بات ہے اس حساب سے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے بڑھتی رہتی ہے. لیکن یہ تب ہے کہ جب آپ نے اس کو جو ہے نا زمین میں اس کو اپنا جو ہے نا وہ مالک بنا دیا ساتھ میں. اگر زمین میں مالک نہیں بنایا تو ظاہری بات ہے اس کا تو اوپر تو ابھی کوئی چیز بنی نہیں ہے، یا اگر بنی ہے تو کرائے پہ جو ہے نا وہ دی ہوئی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے ساتھ وہ زمین میں پراپرٹی میں شریک ہو گیا تو ظاہری بات ہے جب آپ عمارت بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ پراپرٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو اس بڑھی ہوئی قیمت کے حساب سے اس کو اگر اس کا نفع دے دیا جائے. لیکن ظاہری بات ہے کوئی بندہ بھی پیسہ جو ہے نا وہ تب نہیں اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ اس کو دو جو ہے نا چیزوں کی یقین دہانی نہ کرائی جائے. ایک یقین دہانی یہ ہے کہ آپ کا جو نفع ہے یہ ماہانہ کی بنیاد پر یقینی آپ کو ملے گا، اور دوسری یقین دہانی یہ نہ کرائی جائے کہ بھئی اس میں نقصان سرے سے ہی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ پیسہ جمع کر کے دکھائے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے گا. اور یہ دونوں چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ خالص سود ہے اور یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے. تو میں اسلامی بینک کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسلامی بینک میں بھی جو بندہ جس کی اللہ تبارک و تعالی ضروریات پوری کر رہا ہے اور جو ہے نا وہ اچھا کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس کو اسلامی بینک میں بھی جو ہے نا وہ اگر جمع کرنے ہیں پیسے تو نو پروفٹ نو لاس کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں ڈال دے. ہاں جو ضرورت مند ہے، جس کی ضرورت ہے، یعنی مثلاً اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، کام نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، کسی پر کاروبار کے معاملے میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا، مثلاً بیوہ ہے یا کوئی مرد ہے لیکن عمر کے اس حصے میں ہے کہ جس کے لیے جو ہے نا وہ پھر اگر وہ اسلامی بینک کے ساتھ کر لے تو اس کی گنجائش ہوگی. یہ بینک کھولنے کے لیے انہیں 10 بلین روپیز رکھنا ہوتا ہے اس میں اسٹیٹ بینک میں وہ سارا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں ہے. اچھا آگے اگلا جو اس میں ہے مسئلہ شرعی اس صورت میں وہ ہے کہ ربا کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد اب جو
ادار کا معاملہ ہے، تجارت ہے، باہمی لین دین ہے اور رہن کے احکام ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن کریم کی سب سے بڑی طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو ادار کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں تحریری دستاویز ضرور تیار کرنی چاہیے۔ بسا اوقات بندہ بھائی کے ساتھ کرتا ہے، دوست کے ساتھ کرتا ہے، رشتہ دار کے ساتھ کرتا ہے، شرماتا ہے لکھنے لکھوانے سے کہ بھئی اگلا ناراض نہ ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، بے شک آپ کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کا دوست کیوں نہ ہو، یہ شریعت کا حکم ہے کہ بھئی نہیں، آپ معاملے کو لکھ دو، تحریری دستاویز۔ دوسرا یہ کہ جب آپ معاملہ ادار کا کرو تو ٹائم مقرر کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو نا بس کچھ عرصے بعد دے دوں گا، تھوڑے عرصے بعد دے دوں گا۔ یہ آپ کو مطلب ہے بارہا دفعہ اتفاق ہوا ہوگا۔ جب آپ جاتے ہیں نا کسی ٹیکسی میں، رکشے میں، جب آپ بیٹھ رہے ہوتے تو بیٹھتے ہوئے آپ پوچھتے ہیں کتنا کرایہ، تو اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے یا جو ہے نا روٹین میں آپ اس کے ساتھ آتے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس جو ٹھیک ہے، جو دے دیا تو دے دیا۔ اچھا وہ جو دے دیا نا، آپ مثلا روزانہ 100 روپے دیتے ہیں اور جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھ دیا کہ میں نے 100 روپے دینے، چلو 20 اس کو اضافی دے دوں گا، لیکن جب ادھر پہنچتے ہیں نا تو جب آپ 120 روپے دیتے ہیں، آپ نے 20 روپے زیادہ بھی دے دیے، پھر بھی وہ آگے سے منہ بنا کے کہتے ہیں یار نہیں میرے تو 300 روپے بنتے ہیں، آپ نے یہ دیے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ جب آپ معاملہ کرو نا سٹارٹ میں، بے شک وہ سٹارٹ میں کروڑ روپے مانگے کہ بھئی آپ ادھر سے صدر تک کتنے پیسے لوگے، وہ کہتے ہیں کروڑ، شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ کہو کہ میں نے کروڑ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا، بے شک آپ کہو یار 2 روپے میں مجھے لے جاؤ، جو تمہارا معاملہ طے ہو گیا، ادھر نہ وہ ناراض ہوگا نہ جو نا وہ۔ اب تو خیر یہ ٹیکسی اور جو نا رکشے والوں کی تو عادت ہوتی ہے، یہ اللہ بھلا کرے یہ ان ڈرائیو والوں کا، یہ کریم والوں کا، ان سے جو نا بڑا فائدہ ہوا۔ ورنہ پہلے جب ہم صدر سے عسکری آتے تھے نا تو میں جب کسی کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ کہتا ہے عسکری میں کدھر جانا ہے، تو میں اس کو کہتا تھا میں نے عسکری کے بالکل آخری کونے پہ جانا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور مطلب ہے کوئی اور گھر نہیں ہوگا، میں بالکل آخری کونے پہ جاؤں گا، حالانکہ میرا گھر آخری کونے پہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو جب عسکری 7 تک 13 تک پہنچتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ عسکری، ادھر سے وہ باتیں شروع کر دیتا ہے کہ نہیں میرے ذہن میں تو یہ نہیں تھا، جو نا پھر 7 پہ آ کے پھر جب آپ گیٹ پہ کرتے ہیں تو یہ گیٹ سے مطلب ہے گھر تک میرے خیال میں 800-900 جو نا میٹر ہوگا، بہت زیادہ ہوگا تو 1000 میٹر ہوگا۔ ابھی یہ 1000 میٹر جاتے جاتے وہ آپ کا دماغ کا جاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان ڈرائیو میں بندہ کر کے نا اور سیدھا اس کو جو نا وہ جو آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ اسی پہ ڈال دیں۔ تو پہلے سے معاملات تو آپ ایک تحریری، دوسرا یہ کہ میعاد اس کی مقرر ہو، اور میعاد بھی ایسی ہے کہ جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ مثلا وہ فصل کی کٹائی پہ دے دوں گا، یہ ابہام ہے اس میں، یا تنخواہ ملے گی تو دے دوں گا۔ اب ممکن ہے بسا اوقات تنخواہ آپ کی بند ہو جائے، تنخواہ ملے ہی نہ، ظاہری بات ہے یہ بھی ابہام ہے کہ بھئی تنخواہ ملی تو دے دوں گا۔ اچھا میری گاڑی بک جائے تو دے دوں گا، یہ بھی ابہام ہے۔ میرا پلاٹ بک جائے تو دے دوں، یہ بھی ابہام ہے۔ نہیں، آپ ٹائم جو جس پہ دینے ہیں نا وہ تاریخ ہے کہ بھائی جو نا مارچ کے 15 تاریخ کو میں آپ کو آپ کے پیسے دے دوں گا، یہ جو نا وہ ہے۔ اور نمبر 3، اگر دورانی سفر ہو اور لکھنا ممکن نہ ہو، وہاں ظاہری بات ہے لکھنے والا کوئی ہے نہیں، وثیقہ نویس نہیں ہے، آپ وہاں تحریری کوئی جو نا وہ دستاویز نہیں، تو اس صورت میں رہن رکھ کر بھی قرض دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ادھار دیتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کے پاس جو چیز ہے مثلا موبائل ہے، گھڑی ہے، جو بھی ہے وہ آپ رہن رکھ لو اور رکھ کے آپ اس کو جو ہے نا ادھار دے دو۔ لیکن یہ رہن جو رکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، رہن رکھنا مثلا زمین رکھتے ہیں عام طور پر لوگ نا، وہ جو رہن رکھنے والا ہے نا جس نے ادھار دیا ہے،
اس سے نفع اٹھانا یہ اس کے لیے سود کے زمرے میں ہے، یہ سود ہے، صرف اس کو رکھنے کا مقصد سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ جب وہ وقت آ جائے نا ادھار کے واپس لینے کا تو واپسی جو ہے نا اس کے لیے کیا ہو، آسانی ہو۔ اور دیکھو یہ انسان کا مزاج اللہ سے بہتر کوئی اور، ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پیداوار ہے، اس لیے اللہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ ادھار لے لینا پھر وہ واپس کرنے کا نام نہیں لیتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا لکھ لو، اگر لکھا ہوا نہ ہو تو کوئی اس سے رہن رکھو تاکہ کل آپ کو اپنے ادھار کے لیے اس کے پیچھے جو ہے نا بھاگنا نہ پڑے۔ تو رہن رکھوانے کی بھی جو ہے نا وہ اجازت دی ہے۔ اب جو ہے نا وہ آخر میں یہ سورہ بقرہ میں لمبی جو ہے نا وہ چھوڑی صورت ہے، احکامات سارے بیان کیے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، جہاد کے، صدقے کے، ربا کے، طلاق کے، خلع کے، عدت کے، یہ سارے احکامات بیان ہوئے۔ اب اللہ تبارک آخر میں صورت کے اختتام میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، بندہ کہتے ہیں اتنی ساری باتیں کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر آخر میں اختتامی دعا ہے، گویا کہ یہ سورہ بقرہ والی مجلس ختم ہو رہی ہے، تو سورہ بقرہ والی مجلس کو اختتامی دعا کے طور پر جو ہے نا مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی جو ہے نا اللہ کے بارگاہ میں اس طرح کی درخواست کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اگر ہمیں احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو تو اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور جو ہے نا یہ جو ہے نا صورت ہے جو اپنے سورہ بقرہ اپنے اختتام پہ پہنچ گئی ہے۔ اگلی جو صورت ہے وہ آج میرا ہے کہ انشاءاللہ ہم خلاصے کے طور پر تقریباً پورا کر لیں، یہ آگے چلے۔ تیسری جو صورت ہے سورہ آل عمران ہے، یہ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ میں ہے، اور 9ویں رکوع سے پھر جو ہے نا وہ سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صورت بھی بالاتفاق مدنی ہے، اس میں 20 رکوع ہے اور 200 اس میں آیات ہے۔ صورت میں حضرت عمران علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان دونوں صورتوں کو زہراوین یعنی 2 روشن چیزیں یعنی شمس اور قمر، سورج اور چاند روشن چیزیں قرار دینا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی گویا کہ سورج اور چاند کے ساتھ مناسبت ہے۔ آگے پھر یہ جو صورت ہے پچھلی والی صورت سورہ بقرہ میں ابتدا میں ظاہری بات ہے اہل کتاب کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ تر، اور اس صورت میں بھی اہل کتاب ہے، لیکن اس صورت میں اہل کتاب میں یہود تھے اور اس صورت میں اہل کتاب میں نصارہ ہے۔ وہاں یہودیوں کو خطاب تھا اور یہاں زیادہ تر نصارہ کو جو ہے نا خطاب ہے۔ یہ دونوں صورت ہے الف لام میم، وہاں پر بھی الف لام میم ہے اور ادھر بھی الف لام میم ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ دونوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اور ادھر هو الذی انزل علیک الکتاب ہن ام الکتاب، یہ جو ہے نا قرآن کی حقانیت کو وہاں پر بھی بیان کیا گیا سٹارٹ میں، اور ادھر بھی قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے دونوں صورتوں کا اختتام بھی جو ہے نا وہ جامع دعا پر ہے۔ وہاں پر یہ جو سورہ بقرہ ہے
اختتامی دعا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور سورہ آل عمران کے اختتام میں بھی وہ آخری رکوع میں جو ہے نا وہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، تو وہاں پر بھی جامع دعا ہے۔ اس لیے یہ مناسبتیں ہیں جو ماقبل والی صورتوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو صورت ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورہ انفال کے بعد ہے، ترتیب کے اعتبار سے اگرچہ یہ تو ابتدائی صورت ہے، ظاہری بات ہے تیسری صورت ہے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ سورہ انفال کے بعد ہے، اور سورہ انفال یہ ظاہری بات ہے مدینے میں یہ آخری زمانے کی صورتیں ہیں، اور یہ اس کی جو پہلی 83 آیات ہے یہ نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اور اس میں مقاصد یہ تھے، ظاہری بات ہے یہ آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مسلمان کمزور تھے، بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، پھر جو ہے نا وہ آس پاس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں ان سارے قبائلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انڈر لے آئے، پھر یہودیوں کو جو 3 ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر تھا، بنو قینقاع تھا، بنو قریظہ تھا، ان کو مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ اب عیسائی جو نجران کے ہیں یہ قریب ہی ہے، ان کو بھی جو ہے نا ڈر لگا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ آور ہو اور ہمارے ساتھ دو ہاتھ نہ کر لے، اس لیے وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنا کوئی مقصد لے کے آتا ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے، شاید وہ ہمارے دین پہ آ جائے، جب ہمارے دین پہ آ جائے تو اگر ایک بادشاہ اور ایک جو ہے نا حکمران ہمارے دین پہ آ جائے گا تو ہماری دین کو قوت ملے گی، یہ سارے مسلمان اس کے پیچھے، اور اگر نہیں بھی ہوتے ہیں تو کم از کم ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے نا کیا کر لیں، دنیاوی معاملات صاف کر لیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ مطلب ہے لڑنے یا جھگڑنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے زیادہ تر ظاہری بات ہے چونکہ عیسائی تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم انہی کی باتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا اور 3 والا عقیدہ ہے ان کا، اور 3 گویا کہ حضرت عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ ایک جو ہے نا جس کو اقنوم ثلاثہ بھی وہ کہتے ہیں، ان سے بن کے گویا کہ ایک خدا وہ بناتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کا بڑا عجیب عقیدہ ہے، میں نے شاید اس دن بھی بتایا، سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو جنت میں گندم کے کھانے والی جو خطا ہوئی تھی نا، اس خطا کو ظاہری بات ہے دنیا کا کوئی بندہ دنیا میں رہ کر جو ان غلاظتوں میں پیدا ہو وہ اس گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ اس گناہ کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا، نکال کے وہ دنیا میں آ گئے، لیکن وہ گناہ اب بھی انسانیت کے کھاتے میں پڑا رہا۔ اب اس گناہ کے لیے کوئی ایسے جو ہے نا بندے کی ضرورت تھی کہ جو مطلب ہے دنیا کی غلاظتوں سے یا جو ہے نا یہ جو پروسیس ہے پیدائش والا اس سے پاک اور صاف ہو۔ اب اس کے لیے پھر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا وہ جیسے ان کا تصور ہے انتخاب کیا، اور خود گویا کہ اس کو اپنی ذات سے پیدا کرایا، گویا کہ اللہ نے اپنا اس کو بیٹا تاکہ صاف ستھرا وہ نکلے، اور صاف ستھرا نکل کر گویا کہ انہوں نے پھر وہ جو گناہ تھا بطور فدیے کے وہ صلیب پر چڑھے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا وہ ترتیب یہ ہے کہ ابوت اور بنوت، یعنی باپ اور بنوت، اور پھر اس کے بعد ہے جو ہے نا وہ صلب یعنی صلیب پہ چڑھنا،
اور اس کے بعد ہے فدا، گویا کہ یہ اس گناہ سے آزادی تب ملی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سولی پہ چڑھ گئے۔ بہرحال یہ ان کا ایک کنسیپٹ تھا۔ یہ جو ہے نا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا بتانے کے لیے، اسی لیے اس صورت میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اسی طرح نبوت ہے، قرآن کریم کی صداقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت پر اور اللہ کی بندے ہونے پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ سٹارٹ اللہ نے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ادھر سے لیا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اب دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارا جس میں آیات محکمات ہے، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم، اور یہ ادھر یہ جو متشابہات کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اصل میں جو عیسائیوں کا زیادہ تر جو استدلال ہوتا ہے نا وہ متشابہات سے ہوتا ہے۔ قرآن میں جیسے مثلا کلمت اللہ ہے، قرآن میں جیسے روح اللہ ہے، اب ظاہری بات ہے کلمت اللہ اللہ کا کلمہ، اب اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ روح اللہ اللہ تبارک و تعالی کا روح، اب متشابہات کا مطلب ہے کہ جس کی حقیقت تک انسانی ذہن کی رسائی نہیں ہوتی، جب اس کی حقیقت تک انسانی ذہن کی رسائی نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے پھر وہ اس کا مطلب اور مقصد خود اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتا ہے، تو وہ روح کو پھر یہی سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ پیدا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ اس صورت میں اس کو تفصیل سے پہلی جو 83 آیات ہے جیسے میں نے کہا اس میں سب وہی نجران والوں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض جو ہے نا وہ کتابوں میں جیسے ابن جریر ہے، ابن اسحاق ہے، محدثین نے ایک روایت بیان کی ہے اس کے سلسلے میں، چنانچہ نجران جو مدینہ منورہ سے تقریباً چند منزل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں سے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کا جو لاٹ پادری تھا وہ عبد المسیح نام کا تھا، اور اس کا جو وزیر تھا ایہم نام تھا اس کا۔ لاٹ پادری عبد المسیح، اس کے ساتھ جو نمبر 2 تھا وہ جو ہے نا ایہم تھا، اور جو ان کا پوپ تھا سب سے بڑا وہ ابو حارثہ ابن علقمہ تھا۔ یہ 3 بندے ان کے ساتھ، ان 60 بندوں میں جو بڑے بڑے تھے، اور ان کی جو روم کا بادشاہ تھا ان کے یہاں بڑی ان کی عزت تھی، اور جو ہے نا راستے میں ابو حارثہ کے خچر نے جب آ رہے تھے نا تو ابو حارثہ کے خچر نے ٹھوکر کھائی ہے، تو جس پر اس کا بھائی اس کا نام کرز تھا، کرز کہنے لگا کہ بھئی جس آدمی کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ العیاذ باللہ بے برکت ہے، اس لیے آپ کے جانور نے ٹھوکر کھائی ہے۔ تو ابو حارثہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس آدمی کے ہم پاس جا رہے ہیں نا وہ نبی ہے، وہ بے برکت نہیں ہے، بے برکت تو ہم ہے۔ تو نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ جس بندے سے مناظرے کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس بندے کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ تو پہلے اس سے اتنے جو ہے نا متاثر ہے، تو پھر ہم جا کیوں رہے؟ تو نے کہا متاثر نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو ہم منوانے جا رہے ہیں انہوں نے ساری زندگی یہی تعلیم دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اور ان کی تعلیمات کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ اب ان کے اس کے مطابق کہ صلیب پر چڑھتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میرے بعد ایک نبی نے آنا ہے اور تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تمہارا پھر یہ تصور ہے، یہ کنسیپٹ ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو اور مسلمان کیوں نہیں ہوتے، واپس کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا نہیں مسلمان تو نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جو روم کا بادشاہ ہے وہ ہمیں عیسائیت اور ہم جو ہے نا پر رہ کر ان کا جو دین ہے اس کی پیروی کی بنیاد پر وہ ہمیں پیسہ بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، اور ہمارے ساری چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کرنے لگ جائے تو ظاہری بات ہے وہ تو وہ جو سارے تحفے تحائف ہیں وہ جو ہے نا سب بند ہو جائیں گے۔
اب دیکھو دین کا جو سب سے بڑا، اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ مال دولت کا جو ہے نا ایک مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ دنیا کے لیے کوئی چیز بیچتا ہے نا تو سب سے پہلے جو چیز بکتی ہے وہ اس کا ایمان بکتا ہے۔ دنیا کے لیے جو بیچنے والی چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز بندے کی ہوتی ہے وہ اس کا ایمان بکتا ہے۔ اگر جو ہے نا وہ باقی کوئی چیز، ظاہری بات ہے دنیا نہیں ہے نا اس کے پاس کوئی بیچنے کے لیے، تو جو ذاتی چیزوں میں سب سے پہلی چیز انسان بیچتا ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کے پاس، اور خصوصاً جو ہے نا ایسا مسلمان کہ جو دین کا پہ چلنا چاہتا ہو تو اس کے پاس مال ہونا چاہیے، اور مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر آگے جو سورت ہے، سورت کے آغاز سے لے کر جو اس کا چوتھا رکوع ہے، یہ غزوہ بدر کے بالکل قریبی زمانے میں اس کا نزول ہے۔ پھر چھٹے رکوع کی تیسری آیت سے چھٹے رکوع کے اختتام تک، یہ سن 9 ہجری میں جو نجران کے وفد کی آمد ہے اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ 7ویں رکوع سے جو 12ویں رکوع کے اختتام تک، اس کا زمانہ بھی جو پہلا والا زمانہ ہے اس کے متصل ہے، یعنی اس کے متصل بعد، اور 13ویں رکوع سے ختم صورت تک یہ غزوہ احد کے بعد یہ نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ یہ پورے مطلب ہے اس کے نزول کی مختلف صورتیں تھیں۔ یہ جو ابتدا میں قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، اللہ تبارک و تعالی کے توحید کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے قرآن کے 2 حصے بتا دیے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات مطلب ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور جو چیزیں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، یہ محکمات ہے۔ یہ سیدھے اس میں کوئی مطلب ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے اور اس کو کوئی ڈاؤٹ ہو۔ اور دوسرے متشابہات ہے، تو متشابہات کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں کہ جو جن کے دلوں میں کوٹ ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا فتنہ اور فساد چاہتے ہیں۔ باقی جو اہل علم ہے نا وہ کہتے ہیں متشابہات کے بارے میں کہ بھئی ہم اس پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ باقی اصل جو حقیقت حال وہ کس کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آگے پھر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ اس لیے بیان کیا گیا جیسے وہ قرض نے اپنے بھائی کو کہا تھا نا بھائی تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، تو اس نے کہا میں ایمان اس لیے نہیں لاتا ہوں کہ پھر تو پیسہ کدھر سے آئے گا، تو اور یہ جو ہمیں اتنی ساری فیسیلیٹیز دی جا رہی ہے، یہ ساری فیسیلیٹیز تو ہم سے لے لی جائے گی، یہ دنیا کی محبت ہے۔ زمین پر جب اللہ کا خلیفہ جو ہے نا وہ اللہ نے بنایا تو یہ بڑا اعلیٰ منصب تھا اور بہترین منصب تھا، لیکن اس کے ساتھ ظاہری بات ہے انسانی کچھ ضرورتیں وابستہ کی گئی ہے۔ اب مال مطلب ہے کوئی بری چیز نہیں ہے، نساء عورت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں سے مطلب ہے محبت ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایک چیز وہ خواتین عورتیں ہیں کہ جس سے مجھے محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دی بھی، اجازت بھی دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ کی 9 بیویاں ہیں، تو جو ہے نا یہ، لیکن نا یہ جو ہے نا تب تک ٹھیک ہے جب تک یہ آپ کے دین کے اور ایمان کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اگر یہ آپ کے دین اور ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو ظاہری بات ہے پھر یہ جو ہے نا یہ بری چیزیں ہیں اور پھر اچھی چیزیں نہیں ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آگے بتا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ جو زیادہ تر آج کل ہے کہ وحدت دین، اور بعض لوگ کہتے ہیں وحدت ادیان، تو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، اسلام۔ اچھا یہ اسلام یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تھے سب کا دین کیا تھا، اسلام۔
سب کا دین اسلام تھا. اور جیسے قرآن میں اللہ اسی پارے میں کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ مسلمان. جب مسلمان تھے تو ان کا دین کیا تھا؟ ظاہری بات ہے اسلام ہی تھا. وما کان من المشرکین. تو اللہ فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی اور دین خدا کے ہاں مقبول نہیں ہے. جیسے آج کل بعض لوگوں کا ہے کہ بھئی تمام مذاہب ہے، یہ حق پر ہے، بس صرف راستے الگ الگ ہے. یہ بھی جو ہے نا وہ یہود و نصارہ سے پیسے بٹورنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو ہے نا وہ چاہے جس لباس میں بھی ہو، منزل سب کی ایک ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے نا قرآن کے احکامات کے بالکل خلاف ہے، اور بلکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. ایک بندہ ادھر جا رہا ہے اور دوسرا اس کے بالکل الٹ جا رہا ہے، الٹ سمت پر، اور آپ کہتے ہو کہ دونوں کی منزل ایک ہے. یہ کوئی عقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے کہ جو ہے نا سب کی منزل ایک ہو. قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے نا ذرا برابر بھی توحید میں شرک کی آمیزش کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تبارک و تعالی شرک کو سرے سے معافی نہیں کرتے ہیں. تو پھر کیسے ایک بندہ ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ سب جو ہے نا کیا ہے، ایک اسلام جو ہے نا یہ وحدت دین کا قائل ہے، وحدت ادیان کا قائل نہیں ہے. ہاں اس اعتبار سے ہم ایک ہو سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم کیا ہے، اولاد ہے. اس اعتبار سے ہم سارے کزن ہے، رشتہ دار ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے اعتبار سے. باقی دین تو ظاہری بات ہے جس کا اسلام ہے وہ ہے. پھر آگے اہل کتاب کے جو جرائم بیان کیے گئے ہیں، یہی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا، یہ قتل کرتے تھے، خون ریزیاں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک جو بندے تھے ان پر مظالم ڈالے. یہ آیت نمبر 21 میں اس کو جو ہے نا بیان کیا گیا. اس کو بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے نا آگے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ بھئی ان کو دوست نہ بناؤ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بناؤ، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. کافروں سے جو تعلق ہے اس کی پہلے بھی کسی موقع پہ بتایا تھا، 3 ہی صورتیں ہوتی ہے محبت کی. ایک یہ کہ ان کو دینی حیثیت سے محبوب رکھا جائے. مثلا جیسے آج کل بعض لوگ ہیں کہ جو ان کو دینی اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کیا ہے، بھائی ہے. اس طرح کہنا تو یہ قطعاً کفر ہے. کہ اگر دینی اعتبار سے آپ نے ان کو اپنا محبوب سمجھ لیا تو یہ تو پھر کیا ہے، قطعاً کفر. دوسری صورت یہ ہے کہ دل سے ان کے مذہب کو اور دین کو برا سمجھے، مگر دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ آپ اپنے ان کے معاملات میں پیش آئے. یہ بالاجماع جائز ہے، بلکہ ایک درجے میں یہ بہتر بھی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے دنیاوی معاملات میں نا، تو وہ آپ کے دین سے کیا ہوں گے، متاثر. وہ جیسے کوئی بندہ کسی یورپی ملک میں رہ رہا تھا، تو وہاں جب رمضان آیا تو اس کے ساتھ اس کے باقی دوسرے ساتھی بھی تھے، کوئی مرد خواتین کمرے میں. تو اس نے جب روزے رکھنے شروع کر دیے تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے تمہارے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا جو ہے نا وہ دین ہے، اور ہماری دین میں ایک مہینہ ایسے آتا ہے جس میں کھانا پینا بند کیا جاتا ہے، جھوٹ اور جو ہے نا گناہ، یہ سارے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں. اس نے کہا تمہارا دین بڑا اچھا ہے، ایک مہینے آپ کو منع کرتا ہے جھوٹ اور فراڈ سے، باقی 11 مہینے ہمارے ہاں تو 11 کے 11 مہینے کیا ہے، جھوٹ اور فراڈ کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو جو ہے نا ہمارا جو دین ہے اسلام، وہ ان کے ساتھ جو تعلق ہو دینی نہیں دنیاوی،
تو ٹھیک ہے. اور تیسری صورت ہے جو پہلے والے صورتوں دونوں صورتوں کے درمیانی ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل سے تو ان کے مذہب کو برا سمجھے، مگر کسی قرابت یا دوستی یا دنیاوی غرض کی وجہ سے ان سے دوستانہ تعلقات رکھے اور ان کی اعانت اور مدد کرے، یا کسی وقت مسلمانوں کی جاسوسی کرے، ان کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ. یہ صورت کفر تو نہیں ہے، لیکن ہے یہ بڑا سخت گناہ کہ آپ مسلمانوں کے جو ہے نا وہ یہ جو حاتب ابن ابی بلتعہ ہے ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی کہ انہوں نے اپنی کسی قرابت کی وجہ سے کافروں کو بتا دیا تھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ناراض ہوئے اور سورہ ممتحنہ پوری جو صورت ہے اس کا نزول ہوا. اگلی بات جو ہے نا جو آیت نمبر 29 میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تمہیں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ محبت کا معیار جو ہے نا وہ جھنڈے لگانا نہیں ہے. محبت کا معیار جو ہے نا وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محبوب کہنا عاشق کہنا نہیں ہے. محبت کا معیار جو قرآن اور حدیث نے طے کیا ہے وہ کیا ہے؟ تابعداری. کہ جو جس کی تابعداری کرتا ہے اور جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ اس کی کیا ہوتی ہے؟ محبت. تو اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ تابعداری. اور یہ تابعداری اور محبت یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے مجھے ابو آپ سے بڑا پیار ہے، بہت محبت ہے. اچھا بیٹا ایک گلاس پانی تو لے آ دو. وہ کہتے جاؤ اپنا کام کرو. اب ظاہری بات ہے یہ محبت تو نہیں ہے. ایک بیٹا مثلا دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہر وقت لگا رہتا ہے بابا آپ مجھے بہت اچھے لگتے، بابا بہت اچھے لگتے، بابا بہت اچھے لگتے. دوسرا بیٹا ہے جو کبھی یہ نہیں کہتا ہے بابا اچھے لگتے ہیں، لیکن بابا جو کہتا ہے وہ من و عن اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کام کو کرتا بھی ہے. مجھے بتائے بابا کو اچھا کون سا لگے گا کہ جو کام کرنے والا ہے، جو بابا نے ابھی زبان سے کوئی لفظ نکالا بھی نہیں ہے اور اس کے دل میں ایک خواہش آئی ہے، اگلے نے وہ خواہش پوری کر کے دے دی ہے، اور دوسرا صرف زبانی بابا یہ ہوا تو بابا یہ ہوا تو بابا ویسے باتیں ہی بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں بنانے والا بابا کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ بھئی صرف باتیں بناتا ہے. اچھا وہی لگے گا اور وہی اصل ہے کہ جو اتباع کرتا ہے. اس لیے اتباع. آگے پھر 3 جو ہے نا واقعات ہے جو خوارق عادت کے قبیل سے ہے، اور یہ خرق عادت واقعات اس لیے بیان کیے کہ آپ تو حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی خوارق عادت جو ہے نا وہ واقعات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے، ماں تو ہے. حضرت آدم کہ تو نہ باپ تھے اور نہ ماں. تو ظاہری بات ہے پھر سب سے بڑا نعوذ باللہ اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا اس بنیاد پر کہ یہ بن باپ کے پیدا ہے خرق عادت، تو پھر تو کس کو ہونا چاہیے تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا. تو 3 واقعات ہے. پہلا قصہ حضرت مریم کی ولادت کا ہے، دوسرا واقعہ جو ہے نا وہ خود حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ہے، اور تیسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے. جو حضرت مریم کی ولادت کا ہے جنہیں عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زوجہ قرار دیا نعوذ باللہ، اور ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. حضرت مریم کے جو والد ہے یہ عمران نام تھا ان کا، اللہ کے نیک بندے تھے. اور جو والدہ تھی ان کی حضرت مریم کی حنہ بنت فاقود، حنہ بنت فاقود صاحب کردار اور پاک خاتون تھی. بہت عرصے ان کے ہاں بچہ نہیں ہوا. ایک دن کہیں باغ میں ٹہل رہی تھی، پرندہ دیکھا تو وہ پرندہ اپنے چونچ میں دانہ لا کر اپنے بچے کے پاس وہ لائی، اور اپنا بچے کو وہ پرندہ جو ہے نا وہ دانہ کھلا رہی ہے. اس نے جب دیکھا نا کہ ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ، تو اس کے دل میں بھی جو ہے نا ایک آرزو آئی ہے کہ مجھے بھی اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد دے دے. تو اللہ کے حضور انہوں نے اپنا دامن پھیلایا اور نظر مانی
کہ اگر مجھے اولاد مل جائے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے دعا قبول کی، لیکن پیدا ہوئی بیٹی، بیٹا نہیں۔ اب ظاہری بات ہے دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکا تو لیا جاتا تھا، لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ساتھ میں دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جو بچی ہے پیدا ہوئی ہے مریم، ساتھ میں اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے نا وہ باپ کے انتقال اللہ تبارک و تعالی نے سابق جو دستور تھا اس کے خلاف عمران کی زوجہ کی نظر قبول فرما لی، اور اپنے زمانے کے بہترین انسان جو اس وقت تھے حضرت زکریا علیہ السلام، پہلے بیت المقدس کے جو خادم تھے، چیف خادم، وہ حضرت عمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت زکریا بنے، جو رشتے میں ان کے خالو بھی تھے، ان کی کفالت میں دے دیا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی کفالت کر رہے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ جب بھی آتے تھے ان کے پاس پھل ہے، فروٹ ہے، مزے مزے کے کھانے ہیں، تو پوچھتے تھے انا لک ھذا، بھئی کدھر سے آ رہا ہے؟ تو وہ کہتی تھی قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ادھر حضرت زکریا کو خواہش ہوئی کہ بھئی مجھے اللہ تبارک و تعالی اگر اولاد دے دے۔ اب حضرت زکریا 100 سال سے اوپر ہے، اب 100 سال کے اوپر میں بیوی بھی بوڑھی ہے، اچھا بانج تو تھی ہی پہلے سے، ظاہری بات ہے 100 سال میں بوڑھی ہے، ابھی تک اس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو بانج بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، اللہ سے دعا مانگ لی۔ اب ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں اس نے مانگا، تو رب سے دعا کی کہ اے میرے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کر لی، اور حضرت یحییٰ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیٹا دیا۔ تیسرا جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ جیسے حضرت مریم کو بیٹے کی جب خوشخبری دے دیے کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو اس نے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، میرے تو شادی بھی نہیں ہوئی اور کسی انسان نے مجھے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اللہ جب چاہتے ہیں نا ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، اور جب کن کہتا ہے نا تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمۃ اللہ کا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جیسے ابو بکر جساس نے لکھا ہے کلمۃ اللہ، شاید اس وجہ سے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، بیچ میں باپ انوال نہیں ہے، جیسے کہ ہر بچے کے درمیان میں باپ انوال ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یا یہ کہ کلمۃ اللہ ہے، جیسے پیچھے کتابوں میں ایک پیشن گوئی تھی کہ ایک آئیں گے ایک شخص جو اپنے دور میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، تو اللہ نے، ظاہری بات ہے وہ پیشن گوئی کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ تو اللہ کی وہ پیشن گوئی گویا کہ اللہ کا کلام تھا نا، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بعد میں کیا ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ، یا جیسے قرآن کو بھی کلمات ربک اللہ تبارک و تعالی نے کہا، تو ظاہری بات ہے جو بھی کلمات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے، وہ اللہ ہی کے کلمات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے اس کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔